اب میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں محترم جناب انکل علی بخاری صاحب سے کہ وہ پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب محکمہ اوقاف کے تعاون سے یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کے زیر اہتمام 3 روزہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہمدرد نونہال اسمبلی لاہور کا خصوصی سیشن اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہماری تو خواہش تھی کہ یہ پروگرام کا وقت ہمیں شام 4 بجے یا 4:30 بجے رکھا جائے، لیکن منتظمین کی بعض مجبوریوں کے باعث یہ سیشن ہمیں 5:30 بجے منعقد کرنا پڑا۔ اس کے باوجود میں آپ تمامی معزز مہمانان گرامی، بالخصوص ہمارے محترم جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب ڈاکٹر نوید الہی صاحب، محترم ڈاکٹر نبیل احمد نبیل صاحب، آپ کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ آپ کی شرکت ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنی۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے ہم آپ سب کی شرکت پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، آج کا موضوع صدق و امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نمایاں پہلو کی مناسبت سے صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کا پیغام پیش خدمت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے روشن پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ کردار ہے۔ مکہ کی وادیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے لے کر جوانی اور پھر اعلان نبوت تک ہمیشہ سچائی اور امانت داری کو اپنی زندگی کا اصول بنایا۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ آپ کو الصادق اور الامین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس جمع کراتے اور اپنے جھگڑوں کے فیصلے بھی آپ ہی کے سپرد کرتے تھے۔ یہ اعتماد محض الفاظ کا نہیں بلکہ عملی کردار کا ثبوت تھا۔ ہجرت کے وقت بھی جب کفار مکہ کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں تو آپ نے حضرت علی کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ امانتیں اصل مالکان تک پہنچا دیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے صدق و امانت محض اخلاقی صفات نہیں بلکہ ایک لازمی دینی و معاشرتی ذمہ داری ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے کیونکہ سچائی انسان کو عزت اور سکون عطا کرتی ہے، جبکہ جھوٹ رسوائی اور پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح ہمیں کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ امانت صرف مال و دولت کی نہیں بلکہ راز، ذمہ داریاں اور قول و قرار بھی امانت میں شامل ہیں۔ جو لوگ امانت دار ہوتے ہیں سب ان پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سادگی کا پہلو بھی نہایت نمایاں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کھجور کی چھال کا ہوتا، خوراک میں اکثر جو کی روٹی اور کھجوریں شامل ہوتیں اور لباس میں بھی سادگی جھلکتی۔ سادگی اختیار کرنے سے انسان کے دل میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے، انسان غرور اور دکھاوے سے بچتا ہے اور سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج آپ سب نونہال طالب علم ہیں، لیکن کل کو آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر، کوئی فوجی، کوئی تاجر اور کوئی ملک کی قیادت کرے گا۔ یاد رکھیے، سچائی، امانت داری اور سادگی ہی وہ خوبیاں ہیں جو آپ کی اصل طاقت اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں صدق، امانت اور سادگی ایسے چراغ ہیں جن کی روشنی تا قیامت انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ رہے گی۔ ایک بار پھر آپ تمام نونہالوں کا، معزز مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ جی عطیت الوکیل۔